السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو مانے یا نہ مانے، جس نے بنایا ہے وہ اللہ الرحمن ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا اس کے تجزیے کرتی پھرے، لیبارٹریوں کے ٹیسٹ آتے پھرے، نئے سے نئے رزلٹ اس کو ملتے رہے، لیکن حق یہ ہے کہ مالک نے اس کو 4 چیزوں سے اس کے خمیر کو گوندھا ہے۔ میرے ذمہ جو عنوان ہے کہ نفس، اس کی کارروائیاں شیطان کے نفس پہ حملے اور اللہ الرحمن کی طرف سے اس نفس کو صحیح رکھنے، بچانے اور اس کی اصلاح کرنے کے طریقے، یہ ہماری ملاقات کا عنوان ہے۔ میں کوئی فلسفیانہ بحثیں تو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن مٹی میں رہ کے اس دھرتی کے اوپر جو حقیقت ہے اس حقیقت کے ساتھ جڑ کے اس نفس کی 4 ہی بیماریاں ہیں اور 4 ہی علاج ہیں۔ 4 ہی بیماریاں ہیں اور 4 ہی علاج ہیں۔ جو اس کی بیماری ہے وہی اس کے علاج کا ذریعہ ہے۔ میرے رب نے انسان کے نفس کا جو خمیر گوندھا ہے 4 چیزوں سے۔ مٹی میں پانی ڈال کے، کیچڑ اور گارا، ہوا چلا کے، خشک کر کے، آگ دے کے، ٹھکری بنا کے، یہ برتن پکا کے دنیا کے سامنے حسین ترین بنا دیا۔ یہ اس کا خمیر ہے۔ اگر اس خمیر پہ وار چل گیا شیطان کا تو وجود شریر ہے، شر نکلے گا۔ اگر اللہ الرحمن کی رہنمائی میں یہ خمیر چلا تو پھر یہ ضمیر ہے، پھر یہ ضمیر مٹی میں مل کے مٹی بھی ہو جائے تو سونا ہوتا ہے، اور سونا مٹی میں مل کے کبھی مٹی نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال بھی پڑا رہے، سونا سونا ہی رہتا ہے۔ اگر تمہید میں یہ بات سمجھ آ گئی تو پیغام ربانی سنیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں یہ پیغام 11 قسموں کے ساتھ دیتے ہیں۔ 10 قسمیں اللہ کی بڑی بڑی ہیوی مخلوقات کی اور خود اپنی بھی، بلکہ 9 اور 10ویں قسم اللہ نے اٹھائی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ انسان تیرے نفس کی بھی قسم اور اس کو بنانے والے رحمان کی، مجھے اپنی بھی قسم۔
قرآن میں ایسی قسم آپ کو بہت کم ملی ہوگی کہ تیری بھی قسم تو میری بھی قسم. تیرا نفس جو بن گیا ہے اس کی قسم، اور جس نے بنایا ہے اس کی قسم. اللہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ 11 قسمیں والشمس سے لے کے یہاں تک پوری ہوتی ہیں، اور اب اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا. یہ من عموم کا ہے. یہودی نے اصلاح کر لی، خاتمہ بالایمان ہو گیا تو کامیاب. عیسائی نے اصلاح کر لی، خاتمہ بالایمان ہو گیا، انما الاعمال بالخواتیم، تو بھی کامیاب. مشرک نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے، خاتمہ بالایمان ہو گیا تو بھی کامیاب. بدعتی، مرزائی، نان مسلم، ملحد، اگر خاتمہ بالایمان ہے تو کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، اگر انہی جرموں کے ساتھ اور شیطنت کے ساتھ موت سے ملاقات کر بیٹھا، توبہ رجوع نہ ہوا اور خاتمہ بالایمان نہ ہوا تو رگڑا گیا، ناکام ہے، نامراد ہے، کامیابیوں سے بہت دور ہے. کہانی اتنی ہے بس، باقی تفصیل ہے. حضرات، ہمارے نفس میں جو بیماریاں ہیں وہ صرف 4 ہیں، باقی فروعات ہیں. اصل بنیادی 4 بیماریاں ہیں، 4 بگاڑ ہیں. پہلا مٹی، پہلی مٹی. یہاں میں یہ بھی سمجھا دوں، جب آپ سے کسی بیماری میں یا تکلیف میں آپ علاج کروانے جائیں اور عامل آپ سے یہ کہے کہ اماں کا نام کیا ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کے خمیر کے فرق پہ جانا چاہتا ہے. آپ کا نام، اماں کا نام ملا کے وہ خاندانی اور موروثی چیزیں جاننا چاہتا ہے کہ نانا کا مزاج کیا ہے، ننیال کا مزاج کیا ہے، اس لڑکے سے ددیال کا مزاج کیا ہے. ان دونوں کے کمبینیشن سے جو آگے سسرال بنے گا اس کا مزاج کیا ہوگا، اور آگے جو اولاد پیدا ہوگی مزاج کیا ہوگا. 4 ہی مزاج ہیں دنیا میں. کسی کا مزاج جو ہے وہ مٹی والا ہوتا ہے، اور اسے عام لوگ خاکی کہتے ہیں. کسی کے مزاج پہ پانی غالب ہے تو اس کو آبی کہتے ہیں. اگر مزاج میں غالب آ گئی ہوا تو اس کو بادی کہتے ہیں، اور اگر غالب آ گئی آگ تو اس کو ناری کہتے ہیں. یہ 4 مزاج، ان میں سے جو بھی غالب آ جائے، غالب نہیں آنا چاہیے، مناسب کمبینیشن ہونا چاہیے. مثلا آپ نے مٹی لی ہے، پانی کتنا ڈالنا تھا؟ آٹا لے لیں 2 منٹ کے لیے. گوندنا تھا 4 پیڑے، پانی آپ نے مٹکا بھر کے ڈال دیا ہے تو گیا نا آٹا. اور ایسا کرنے والی کو آپ کیا کہیں گے؟ آٹا پتلا ہوئے، پیڑا پتلا ہوئے، روٹی سے ہی نہیں پھٹ رہی. اور اگر آٹا سخت ہے، پانی کم ہے، غالب، اب مٹی کی طرف آئے. گارا صحیح نہیں بنا، کہانی صحیح نہیں بنی، مسالہ صحیح تیار نہیں ہوا، سیمنٹ ہے، ریت ڈالی گئی ہے، پانی کم ہے، چل ہی نہیں رہا. اسی طرح باقی لے لیں. آپ نے پیڑا صحیح بنایا ہے، پانی برابر ہے، آٹا بھی برابر ہے، تندور تاندیاں انہوں صحیح ہوا نہیں دیتی، کالا ہو گیا ہے. یا آگ تیز ہو گئی ہے تو روٹی جلا کے رکھ دے گا، کم ہو گئی ہے آکڑ جائے گی. یہی چیزیں ہیں، یہی اصل ہے، یہی بیماریاں ہیں. انہی کے ہم نے صرف مزاج بدلنے. اب عامل کیا کہے گا کہ جناب آدم کی اور شیطان کی بنی کیوں نہیں؟ کیونکہ آگ غالب آ گئی تھی.
زیادہ لگ گئی تھی، حسد کی آگ میں جل زیادہ گیا تھا، مٹی کو نہیں مانا، حالانکہ آگ مٹی کا کمبینیشن بڑا کمال کا ہوتا ہے، صحیح پراپر آگ نہیں، زیادہ ہو گئی، انا خیر منہ کا جب غلبہ آیا، شیطنت غالب آ گئی، رب نے ابلیس بنا دیا۔ ایک ہی سجدے کی انکار کیا تھا نا، ہمارے اندر آگ شیطان سے زیادہ ہو گئی ہے، وہ ایک کا انکار کر کے ابلیس بن گیا، اور ہم دن میں 34 فرض سجدوں کا انکار کر کے، رد کر کے، بے نمازی بن کے، ہم پھر بھی انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے۔ لہذا عامل کہے گا تواڈے خاندان چ نا یہ منڈے دا جتھے ویاہ کرن لگے جے نا، انہاں دا مزاج ناری ہے، منڈے دا مزاج خاکی ہے، کام تے خراب ہے، یہ رہن دو نہ کرو۔ اچھا لڑکی والوں کا مزاج آبی ہے، لڑکے کا خاکی ہے، ناری ہے، یہ نہیں جے چلنا، کڑی نے آن کے قبضہ کر جانا ہے، او دا آبی مزاج ہے، یہ دا ناری ہے، انہیں بجھا دینا انہیں کسی دا نہیں رہنا۔ یہ ہوتے ہیں کمبینیشن۔ آئیے آج قرآن کے اس مزاج کو اس کمبینیشن سے پڑھیں، وہ اٹکل بچوں ہیں، یہ حقیقت ہے بھائیو۔ سب سے پہلی چیز مت بھولیے کہ آپ کے خمیر میں مٹی ہے، اور مٹی میں رحمان نے جو پہلو دیکھنا چاہا ہے اور غالب کرنا چاہا ہے وہ ہے عاجزی کا، انکساری کا۔ رب نے زمین بنا کے تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ یہ بھی سورج چاند کی طرح ایک ستارہ ہی ہے نا، ایک سیارہ ہے، ایک سیارہ ہے، نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ جتنی مرضی زمین قیمتی ہو، مٹی قیمتی ہو، پانی ڈال کے، مثالیں ڈال کے، ہوا دے کے، آگ دے کے، ٹائل بنا کے لگاتے کہاں ہو؟ تیرے قدموں کے نیچے۔ اگر زمین کو تیرے قدموں کے نیچے میں نے رکھا ہے، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، میں زمین بنا کے بچھانے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تیرے نفس میں یہ مزاج آ گیا، جھکا جھکا، مٹا مٹا، کس کے سامنے؟ حق کے سامنے، کسی اور کے سامنے؟ حق کے سامنے جھک جا۔ حق کیا ہے؟ توحید۔ جھک گیا تو آنے والا بلال بھی آمنہ کے لال کا یار بن کے جنتی ہو گیا، وہ فارس سے آنے والا سلمان بھی میرے پیغمبر کا اہل بیت بن گیا۔ اگر اکڑ گیا تو ابو الحکم بھی ابو جہل بن گیا، اور ابو لہب بھی سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ کا حصہ بن گیا۔ لہذا نفس کی پہلی بیماری کہ اس میں مٹی کا مثبت مزاج اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق اگر عاجزی میں، انکساری میں، مٹے ہونے میں، جھکے ہونے میں، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جھکیے، خطیب ہے تو تھوڑا جھکیے، ادیب ہیں تو تھوڑا جھکیے، آپ بہت بڑے اسکالر ہیں تو تھوڑی عاجزی لائیے، آپ دنیا کے بڑے طاقتور حکمران ہیں تو گردن میں سریا مت لائیے۔ میرا رب نمرودوں کے ناک میں مچھر گھسا کے، جوتے پڑوا کے رسوا کروا دے۔ فرعون کی مٹی تھوڑی بگڑے، اللہ پانی کا ایک غوطہ دلوا کے، جو ساری زندگی نہ مانے اور پھر کہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن کہا اب لیٹ ہو گیا ہے۔ لیٹ نہیں ہونا، ویٹ نہیں کرنا، ابھی موقع ہے۔ ما قدمت لغد، ادھر جھٹکا آیا ادھر موت آئی، تیرا کل تو تاریخ بن گیا ہے۔
جی ہونے ایتھے بیٹھا سی, ابھی تھا میرے پاس کھانا کھا کے گیا ہے, میرے پاس لمبی مجلس کر کے گیا ہے, مر گیا جی مر گیا. لہذا اپنی اکڑ پھونک, اگر تو زندگی کی گارنٹی ہے تو مٹی کے باوے مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. اس کو زرخیز ہونا چاہیے. زرخیز کیسے ہوتی ہے؟ کتاب و سنت اور وحی کے پانی سے لگڑ دیا کرو. جس پیلی میں, جس زمین میں نہری میٹھا پانی, بارش کا پانی, ٹیوبل کا پانی, اچھا پانی نہیں لگتا, لگتا ہو شور والا, نمکین, کلر والا, فصل کو اگنے بھی نہیں دیتا, اگی ہوئی کو جلا کے رکھ دیتا ہے. کی خیال ہے؟ کیا آپ نے اپنی مٹی کے اس خمیر کو سمجھ کے کبھی آسمان سے اس کے لیے اتارا ہوا پانی اور اس پانی کی خوبی سمجھی؟ آئیے مثال میں دیتا ہوں, دل کو لگے لے جائیے گا, نہ لگے چھوڑ جائیے گا. ایک ہی پانی ہے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, وَأَنزَلْنَا مَاءً طَهُورًا. طہور کہتے ہیں جو خود پاک ہو پاک کرے, جو خود صاف ہو صاف کرے, جو خود اچھا ہو اچھا بنا دے, جو خود اچھا ہو اچھا بنا دے. کوئلے نو پھڑیے تے چٹا سوٹ پایا ہوا ہے, کیا خیال ہے؟ خود بھی کالا اور اس کو بھی کالا کر رہا ہے. لیکن آپ نے خوشبو, خود بھی خوشبودار, آپ کو بھی معطر کرے گا. میرے بھائی, آسمان سے پانی کی رب نے گارنٹی دی ہے کہ تمہاری ہم نے اس کو زندگی بنایا ہے, اور جناب وہ پانی سیپ کالے رنگ کے منہ میں جا کے موتی بن جائے, سانپ کے منہ میں جا کے زہر بن جائے, اور سانپ کہے قصور پانی کا ہے, تو ہم عرض کریں گے اپنے نفس والویخ, وہ کہے گا جی میں تو بڑا خوبصورت ہوں. ہم کہیں گے ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ, خوشنما بدن نہ دے. تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے, وگرنہ کالے رنگ کے سیپ میں اسی بارش کی بوند کو, آسمان سے گرتے قطرے کو جا کے ہم نے موتی اور ہیرا اور پرل اور لال بنتے دیکھا ہے. پرابلم تیرے اندر ہے. ہم نے اسی پانی کو پھول کی پتی پہ چمکتے دیکھا ہے شبنم بن کے, اور یہی لوہے کے گارڈر پہ پڑا تو اس کو زنگ لگا دے. تو معاملہ تیرے نفس کے اندر کا ہے. ذرا اسے دیکھیے, قرآن و سنت جب اتر رہے ہیں, پیغمبر بیان کر رہے ہیں, بلال آمنہ کے لال کے مرید بن کے جنت کی حوروں کی لوری ان کے قدموں کی چاپ بنا دی جاتی ہے, اور وہی ابو لہب قرآن اتر رہا ہے تو سیصلی نارا ذات لہب کے ڈگریاں دے کے رسوا کر کے, اور ابو الحکم فیصلے کرنے والا پنچایت کا سرپنچ ابو جہل بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. آیت تو ایک ہی تھی, سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ ابو بکر صدیق بن گئے اور وہ ابو الحکم ابو جہل بن گیا. جناب اس لیے آپ اپنے نفس کو, اپنے وجود کی خمیر کی مٹی کو پانی کا انسا لگاتے ہیں, بس دیٹس آل. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں, گڈی چنگی بھلی سردیاں چ گرم ہو گئی. اج ہی میں آ رہا سی رنگ روڈ تے چنگے دھوئیں بھی کڈے, میں نے بھی ساتھ بریک لگا لی. میں کہا جی سردیاں جو بھی دسمبر چ تے شدید ترین وہی ہے نا یار, یہ کی ہویا ہے؟ کہندا جی ریڈیٹر بند ہو گیا. میں کہا کتوں دے جے؟ کہندا فیصل آباد. میں کہا پانی کیڑا پایا جے؟ کہندا لوکل. میں کہ وہ سر تے وال نہیں رہن دیندا, انہیں یہ اندر کی رہن دیتا ہونا. میں کہا جڑا وہ کمپنی نے کیا سی بھی ریڈیٹر چ وہ پانی پایا جے؟ کہندا جی وہ کہندے نے ہن سانوں اینی فرصت نہیں ملدی, جتھوں لبا پاتا. میرے بھائی جس نے چیز بنائی ہے وہ گارنٹی اور وارنٹی دیتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پانی وہ والا ڈال. تے سردیاں چ بھی گڈی گرم ہو کے تے
آپ نے اس وجود کے لیے کس پانی کا بندوبست کیا ہے جناب؟ اکڑ والا، بگڑنے والا، ضد والا، انا والا، حسد والا؟ تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہو؟ شکوہ کیوں کرتے ہو؟ میں آج بھائیوں سے ذکر کر رہا تھا، میں کل سے ایک شعر سن کے بڑا محظوظ ہو رہا ہوں ابھی تک، اور پتہ نہیں کب تک رہوں گا۔ بچوں پہ غصہ تو سب کو آ جاتا ہے، یہ خیال ہے، اور بچوں سے مراد چھوٹے ہیں، چھوٹے بھرا تے بھی آ جاتا ہے، وڈیاں ویریاں تے لالےاں تے بھی آ جاتا ہے، ابے تے بڑا غصہ۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں، ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں۔ تیرے میرے خاندان کی مٹی میں کہیں آگ وافر، کہیں پانی وافر، بلکہ زیادہ، کہیں ہوا آندھی اور بگولا، اور کہیں مٹی آنکھوں میں پڑے۔ قدموں میں رہے تو اچھی لگتی ہے، تو جی اڈ کے اسے سڑک تے لہری جدو چل دی ہے تو اکھاں جو پیندی ہے تو کی کر دے۔ بس یہ ہے خلاصہ زندگی کا کہ وہ جرم میں کروں تو پردہ ڈالوں، میں کروں تو دلیل ہو، اپنے جرم کے وکیل بن گئے، اوروں کی غلطیوں کے جج بن گئے، فیصلے کیے، ان فیصلوں نے فاصلے پیدا کیے، نتیجہ یہ نکلا کہ میں اچھا ہو گیا، ساری دنیا غلط ہو گئی، میں جنتی ہو گیا، لوگ جہنمی ہو گئے، میں صحیح ہو گیا، لوگ غلط ہو گئے۔ آئیے اصلاح کیجئے، بگاڑ جائیں، یہ غلطی اس کی نہیں، غلطی میری ہے، میں زیادہ ہاں جی میں سمجھ گیا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کانوں کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ مٹی ہے نا، سارے مانو گے، سونے کا تو بنا کوئی نہیں، اور مٹی میں عاجزی چاہیے، وہ ہم میں پیدا نہیں ہوئی، کسی میں علم کی اکڑ، کسی میں ادب کی اکڑ۔ ادب سے مراد پاجی ساڑھے تو ود کے ادب والا کوئی نہیں، اور اس ادب میں بھی بے ادبی کر جائے تو ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، اور انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اگر اس مٹی میں بگاڑ آ گیا، یہ مٹی پتہ ہے کیا ہے؟ غبار بنتی ہے، اڑتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، کپڑوں پہ پڑتی ہے، شکل بگاڑ دیتی ہے، لیکن کتنی دیر؟ بس گزری، غبار نے سمجھا آج میری بلندی ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، زمین دھند بن گئی، بڑے حادثے ہوئے، لیکن کب تلک؟ آخر چکنا ہے۔ یہ مٹی والا مزاج جھکا جھکا رکھیے، نتیجہ دیکھیے۔ آئیے 3 نتیجے اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ انسانوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، او انسانوں بندے بن جاؤ۔ کہنا کیا تھا؟ ایاک نعبد، داخلہ ہی لینا تھا نا، اقرار کرنا تھا، نہیں کیا۔ جس نے نہیں کیا پتہ ہے کیسے مرا؟ مٹی نے قبول نہیں کیا۔ ابو لہب جب مرا ہے، اسی نے سب سے پہلے ٹھکرایا تھا نا، ضد کی تھی، وہی کا پانی تھا، اور یہ مکے کی پتھریلی مٹی سے پتھر بن گیا۔ پتہ جب موت آئی ہے تو اس کا جسم فتق کی شکل میں یوں پھٹ گیا تھا، اندر کا ہر گند باہر آ گیا تھا، اور اللہ ایسی موت سے بچائے۔ چہرہ نورانی تھا، ڈل کے مارتا تھا، لہب جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں ویسی رنگت تھی، اور دنیا کہتی تھی بلے بلے بلے، یار یہ شعلوں والا، یہ نور والا، یہ روشنی والا، یہ لائٹ والا، یہ بڑا گلو کرنے والا، چمکنے والا
آج سکن پالش کر کر کے چمکاتے ہو، اس کی قدرتی ایسی تھی. اب کیا ہوا، سکے بیٹوں نے بھی اس کو کسی جگہ نہیں، وہ جو اس علاقے کے کوئی چوڑے کوئی چمار کوئی ہوں گے، ان کو کہہ کے اس پہ پتھر پھینکوا کے اسی کا ڈھیر بنایا گیا. کوئی کھود کے اس کو گڑھے میں اٹھا کے بیچ میں بھی نہیں ڈال سکے. کیا کہیں گے؟ نبی کا سگا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور بیت اللہ کے سائے میں رہتا ہے، میرے پیغمبر کا ہمسایہ ہے. بھتیجا تڑپتا رہا، تفلح وتملک العرب والعجم، چچا میرے اس وحی والے پانی کو لے کے چل، اس کی فصلیں اور اس کی سرسبزہ اور شادابی جو ہے وہ فارس میں بھی ہوگی، وہ روم میں بھی ہوگی، وہ عجم میں بھی ہوگی، وہ عرب میں بھی ہوگی، حجاز میں بھی ہوگی، مکے میں بھی ہوگی، مدینے میں بھی ہوگی. چچا نہیں مانا، کہاں گیا پتہ کرو. اور پتہ کیجئے جناب بلال کا رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا فرق ہے صرف. ان کی مثالیں دینا بلا وجہ نہیں ہوتی. جناب بدلیے، مزاج میں عاجزی لائیے، مٹی تو اندر ہے، مزاج میں ماننا لائیے. مٹی مانتی ہے کہ نہیں؟ مٹی ماندی ہے کہ نہیں؟ ہل وانے ہون تے اگے پھالا توڑ کے رکھ دے، اتھے کاشت کر دے؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ اس نے پھالا توڑ دیا، مٹی سختے پا یار اتھے کی کرنا. کاشتکاری کہاں ہوتی ہے، فصلیں کہاں ہوتی ہیں؟ زرخیز زمینوں میں. جناب جہاں پہ شور زیادہ، کلر زیادہ، کلراٹھی زمینیں، بنجر اور ویران زمینیں، وہاں بیج نہیں ڈالے جاتے. میرا رب بھی اس مٹی کو، اس خمیر کو کبھی دیتا ہی نہیں ہے جس میں عاجزی نہ ہو. اکڑ آ گئی، رب کے کھاتے سے فارغ ہے. اللہ مہلت دے گا. ممکن ہے اس کو قارون جتنا خزانہ دے دے، ممکن ہے اس کو حامان جتنا انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی دے دے، ممکن ہے اس کو فرعون جتنی سیادت اور قیادت، حکومت اور وہ انداز دے دے، نمرود جتنی سپاہ دے دے، شداد جیسی جنتیں بنانے کی جو ہے وہ کوالٹی دے دے، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہے. لہذا اپنے خمیر کے جو نفس کے خمیر میں مٹی ہے، اس مٹی میں عاجزی کا پہلو غالب کیجئے، اکڑ مت رکھیے. دوسرا حصہ ہے پانی. پانی سکون ہے، پانی پاکیزگی ہے، پانی طہارت ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ خود صاف رہتا ہے، دوسروں کو صاف رکھتا ہے. جناب آپ نے خود اچھے بن گئے، صوفی اللہ بن گئے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو صوفی فقط اللہ اللہ. میں چنگا دوجے جان پہاڑ چ، میں مسلمان ہاں، ٹھیک ہے، نہیں تیرے اوپر ذمہ داری ہے. تو پانی ہے، خود بھی پاک، دوسروں کو بھی پاک کر. صاف ہے، صاف کر. پیاس بجھا، سکون دے، تر و تازگی دے، فرحت دے، نشو و نما دے. پانی کا کام ہی ہے. کی خیال ہے؟ ہمارے اندر پانی ہے، گارنٹیڈ ہے، اللہ نے بنایا ہے. ہمارا جب پانی بگڑتا ہے تو قوم نوح کے دماغ میں پانی زیادہ آ گیا تھا، اللہ نے علاج بالماء کیا. من جنس العمل، وہ دماغ میں پانی زیادہ بھر گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں پانی تمہارے پاس زیادہ ہے یا ہمارے پاس زیادہ ہے. زمین کو کہا کھول منہ نکال پانی، آسمان کو کہا اتار پانی، کہا بچو، نہیں بچا جا سکتا، نہیں بچا جا سکتا. سکے بیٹے کے دل میں ماں نے بات ڈال دی. کہنے لگی ابا تیرا کیڑا کوئی ایڈا کوئی ازلاں دا نسلاں دا ترخان ہے، ایویں پھٹیاں جوڑن بہ گیا تے میری من انہیں کہنا سارے وچ بہو، بہنا میں بھی نہیں تے بہنا تو بھی نہیں. 4 منڈے سی، 4 نوں سد کے کیا، 3 نے پیو دی منی، 1 نے ماں دی منی. امی پھر کی کرا پت، پہاڑ تے چڑھ جی، اتنے کدی پانی نہیں چڑھدیا ویکھیا پا. سخت جگہ ہے، بچ جائے گا، اونچی جگہ ہے. یہ ڈولے کھا کے اچکولے کھا کے 4 بندے ود چڑھ گئے. انہیں وچ باندر بھی واڑ لیا. بھی بنی اسرائیل روایتیں تو یہی کہتی ہیں
کوئی ایک ادھا نچ پیا اٹھ ہل پیا بابا جی ابراہیم خادم پروگرام پہ ہی جا رہے تھے نا, وہ ماڑی پتن کراس کیا, بیچ میں کشتی میں اونٹ بیٹھا ہے ہیلے, اور اس کے بعد وہی شہادت کی موت. پانی جب دماغ میں غالب آ گیا, کابیل کی چھٹی پشت کے بچے نے جب شرک رب کے ساتھ 5 بڑے بزرگوں کے نام پہ کرنا شروع کر دیا, ود سوا یغوس یعوق نصر, 950 سال کی نصیحت صرف اتنی تھی, اوے پانی دا لیول ٹھیک کر لو. ایڈے جڑے دماغاں چ پانی چڑھ گیا نا تواڈے, اینو کور کرو نہیں تے رڑ جاؤ گے. اور جب نہیں مانی پھر پیغمبر کے بھی آنسو رب نے اسی پانی میں ملا کے کہہ دیا کوئی ویلیو نہیں. کدے لی رون ڈیا ہے, کنوں اپنا کہن ڈیا جڑا تیرا اپنا بڑھیا ہی نہیں. رب نے بدترین مثال دی تو نوح علیہ السلام کی بیوی کی تھی, لوط کی علیہ السلام کی بیوی کی تھی. آج پوری دنیا میں فرما بردار بیٹوں کی نسلیں چل رہی ہیں. یافس کی نسل یورپ میں, حام کی نسل افریقہ میں, سام کی نسل آپ کے ایشیا میں. یہ فرما برداریاں تھیں, ماننا تھا, جھکاؤ تھا. اس پانی کو لیول پہ لے کے آئے. پانی لیول پہ ہو, مثال میں پہلے دے چکے ہیں. جب سیلاب آتا ہے فصلیں کیوں جل جاتی ہیں, باغات کیوں جل جاتے ہیں؟ پانی کا لیول بڑھ گیا ہے. پانی کا لیول بڑھ گیا ہے. 4 دن اپنے ہاتھ ذرا پانی میں مسلسل رکھ کے دیکھیے, نتیجہ سامنے آ جائے گا. جناب پانی زیادہ لے کے پی کے دیکھیے, پھر جا کے ڈاکٹر نو کہو گے, ڈاکٹر کہے گا سپیرومائڈس ٹائپ دی کوئی گولی شولی کھا, تیرے اندر پانی بہتا ٹر گیا, صاحب نہ رہے, مناسب بھی آگا. تو یہ ہے جناب, یاد رکھیے پانی رب نے جو اندر کا رکھا ہے نا ایک طبی لیول پہ, اس سے بندہ نہیں مرتا. مرا ہے تو باہر کے پانی سے, کشتی باہر کے پانی سے نہیں ڈوبتی, اندر سے ڈوبتی ہے. اور انسانیت جب بھی مرتی ہے گھر کی نافرمانیوں سے مرتی ہے. باہر کے دشمنوں سے بندہ رہ لیتا ہے, شیطان سے, لیکن جو اندر کا شیطان ہے من الجنت والناس. اور ابھی سن رہے تھے آپ, الذی یوسوس فی صدور الناس, تیرے سینے پہ, تیرے دل پہ اٹیک کر کے بیٹھا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ رحمان کی نہیں مان, اپنی مان. اور اس مٹی میں پانی جو ہے وہ مرضی کا ڈال, جتنا ڈال, یہ ڈال, وہ ڈال, لیول کو برابر رکھ. میں نے تو بیٹری میں پانی زیادہ ڈالا. بیٹری والے نو میں جا کے کیا یار وہ سارا اتنے نا ابل کے کہندا بھاجی اتنے نشان لگا سی. میں کہا یار میں غور نہیں کیتا, تو کہندا نہیں کیتا تو نتیجے بھگتو. اللہ الرحمن لیول دیتے ہیں, مٹی کا بھی, پانی کا بھی. اور اگر یہی پانی تیرا بگڑ گیا, پانی رہا ٹھیک, پانی رہا لیول پہ, پتہ ہے کیا ہوگا؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں مثالیں کیوں دے رہا ہوں, یہ ماڑے صحابہ کی دے رہا ہوں. مسافر تھے, آئے کھجور پہ چڑھے ہوئے ہیں, بڑا لمبا سفر کر کے آئے, بک کے آئے, شہزادہ تھا اپنے علاقے کا, اور معبد خانے کے سرپرست کا بیٹا تھا. بکتا بکاتا, مذہب بدلتا, تڑپ لے کے اپنی مٹی کو مٹی سے گھماتا پھراتا. آج کہاں چڑھا ہوا ہے؟ مدینے کی سب سے اونچی کھجور پہ, اور یہودی مالک نے چڑھایا ہے. دوست کو ساتھ بلا کے کہن ڈیا یار وہ جڑا مسلمانوں دا نبی نہیں سی, آخری پیغمبر, وہ یار آ گیا ہے. اتنی کان میں آواز پڑی ہے, کمند کمر میں تھی, کھجور پہ چڑھے ہوئے تھے, ہاتھ میں ڈوکے تھے, ہاتھ بھی ڈھیلے, کمند بھی ڈھیلی, پاؤں بھی ڈھیلے, نیچے اترے, تڑپ, پیاس دیکھیے, یہ ہے پیاس. پیاس رکھ, مستغنی نہ ہو کتاب و سنت کے پانی کی, وحی کے پانی کی, حق کے پانی کی. پیاس رکھ. کتنی قوم مستغنی ہو کے پھر رہی جی سانو لوڑ ہی نہیں, ہمیں لوڑ ہی نہیں. تے کش دے وچ پانی پی ہی بہتا جاندہ ہے. جدو بہتا پی جائے, اے بھی جھوٹا, وہ بھی جھوٹا, اے بھی باطل, وہ بھی کافر, وہ بھی مجرم, وہ بھی. یہ پانی کا لیول جس وقت ہو تو اسسٹ بنتی ہے, اور پھر یہ جب جھلیاں بن جائے دماغ میں ہوں تو ٹیومر, پھر بھی آپریٹ کرنا پڑتا ہے.
جناب پیٹ میں ہوں تب بھی، بچے دانی میں ہوں تب بھی کیا بنا لیا تو نے اپنے آپ کو؟ خدا بنا کے بیٹھ گیا ہے۔ الہ نہ بن، خدا نہ بن، بندہ بن کے رہ، انسان بن، پانی کو لیول پہ رکھ۔ اس صحابی نے اپنا پانی لیول پہ، ابھی صحابی بنا نہیں ہے، تڑپ تھی، پیاس تھی، کہنے لگا مالک ایک گل تے دس، کی گل کرن ڈے سے ہونے تسی کیدا نام لیا ہے؟ ابھی توجہ اتنی تھی، اور پیاسے کو پتہ ہے پیاس ہوتی ہے۔ اتنا زوردار تھپڑ آیا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ وہ نشان چھپ گئے، مگر یہ تھپڑ کھا کے بھی پیاس ختم نہیں ہے۔ اور مالک کیا کہہ رہا ہے؟ چل اپنا کام کر جڑا کیا ہے۔ پھر دوبارہ چڑھ گئے۔ جب فارغ ہوئے، چھٹی ملی، جو بھی ہوا، میرے محبوب کے پاس جا کر کے پیاس کو لیول کیسے دے رہے ہیں؟ کھجوریں لے کے گئے، حضور آپ کے لیے تحفہ لایا، تعارف، ابھی مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا صدقے کا مال ہے۔ کہا میں نہیں کھاتا، میرے اوپر صدقہ حلال نہیں۔ جب پھر موقع ملا اور دوبارہ آئے، تڑپ بھی ہے، پیاس بھی ہے، کب سے لگی ہوئی ہے، اور آ کے کہا محبوب کھجوریں لایا ہوں۔ کیسی ہے؟ کہا تحفہ ہے، اللہ تحفہ میں قبول کرتا ہوں۔ کہا محبوب جو نشانیاں پڑی تھی نشانیاں پوری ہیں، کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہم ساری زندگی قرآن سن کے، دلیل سن کے، روایت سن کے، حدیث سن کے، ہمیں نہ پیاس لگے نہ سننے آئیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں جناب، باقی قوم کو پیاس ہے ہی نہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اوے دوڑو، اے پجو، کھوہاں دے منہ کھل گئے جے، پانی پیو، لیکن کوئی آنے کو تیار ہی نہیں۔ جمعہ بازار لگا ہوا ہے، دکان سجی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹری چل رہی ہے، سفر جاری ہے، کوئی بریک نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ ایک طرف یہ کیفیت، اور دوسری طرف پانی پی لیا تو پھر بہت ہی پان چڑھ گئی۔ مجھ نو لون کھوا کے، باقی چیزاں کھوا کے، وچ کوئی آٹا اوٹا پا کے ایویں پیائی گئے، ویچنی جو ہے تو ایتھے ککھاں باہر نکلیاں، منڈی تے کھڑی، چل دن بعد دے وچ ٹپ گئی۔ میں کہا کی ہوئے؟ کہندا بھاجی بہتے پیسے کماؤن دے چکر چ تو گوا بیٹھا۔ یہ جو ہمیں افارا ہو جاتا ہے نا دین کے نام پہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، معذرت کے ساتھ۔ یہی نفس کی خرابی ہے، یہی شیطان کا دھوکہ ہے۔ علامہ ابن الجوزی کی کتاب سرانے رکھا کریں، تلبیس ابلیس۔ عالم کو بھی پڑھنی چاہیے، جاہل کو بھی، سخی کو بھی پڑھنی چاہیے، کنجوس کو بھی۔ سخیاں نو آن کے کہے گا سخی تیرے بوٹے لگے رہن، بڑا مال تو دینا ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ تجھے رب نے دیا ہے، رب کے دینے میں سے تو دے رہا ہے، بلکہ کوئی نویں کہانی۔ وہ ہے نا پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا کہ آ گیا تے اتنے نا بدل بن کے ٹوری جائے، دل چ خیال آیا عبد القادر بڑی گل ہے یار، ولی ہے، رب تیرے تے بدلاں دی چھاں کردا ہے، یہ تیرے عمل دا نتیجہ ہے۔ پھر دل میں نہیں یہ تو شیطان وار لا گیا ہے، کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بدلی کڑ 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 کر کے جاتی دوسرا وار کرنے لگی۔ کہنے لگے عبد القادر آج تیرا علم تینوں بچا گیا، نہیں تے تو اج ختم سی۔ کہندا دوجا وار کرن دیا، میرے علم نے نہیں، میرے رب دے فضل نے بچایا ہے۔ پھر اعوذ باللہ، عالم پہ وار، عامل پہ وار، صوفی پہ وار، قاضی پہ وار، جج پہ وار، وکیل پہ وار، عام جاہل پہ وار۔ یہ چھوٹا وار ہے، ہم مولوی جنت چ ٹر گئے تھے اسی ہی چلے جاؤں گے۔ تو نے مولوی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، نہ تجھ سے مولوی کا پوچھا جانا ہے، تجھ سے نہیں پوچھا جانا، تجھ سے تیرا حساب ہونا ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یزید ٹر گیا ہے، تواڈے کول نہیں پوچھا جانا۔ حسنین کریمین قربانی دے گئے ہیں، آپ نے ویسی قربانی کیوں نہیں دی، آپ سے نہیں پوچھا جانا۔ ایم علی یا فاطمہ، تیرے ابو خاتم الانبیاء ہیں، یہ نہیں کسے پوچھنا، اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ کنا پانی سی تیرے چ، کنے پانی چ سے، اللہ نے اپنا ایک میرٹ دیکھنا ہے۔
یہ چیز بیلنس کرنے کی کوشش کریں، اور جب یہ پانی بگڑتا ہے، اکڑتا ہے تو طوفان بنتا ہے، سونامی بنتا ہے۔ تو پاجی جی تو سیلاب آیا ہوئے کنے کوٹھے، یہ راوی، یہ جناب، یہ جہلم، وہ ستلج، وہ بیاسا، آج بیاسا پڑا ہے، مگر یہی سیلاب کیا بچاتے تھے ہمارا؟ بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دی، کتنی لاکھوں لاشوں کے نذرانے دے جاتا ہے سونامی۔ کنارے کی حد تک ہے تو کور ہے، اگر باہر ہے تو بربادی ہے۔ اپنے ظرف میں رہیے، اتنا پانی رکھیے جتنا اللہ چاہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ بالکل خشک بھی نہیں، کیونکہ خشک ریتلی زمینیں صحرا ہوتی، اور زیادہ پانی والی کیچڑ۔ اچھا پنڈ چ ایک ہوندا سی چھپڑ، انہوں آپ چھپڑ کیوں کہی دے سی؟ ہر ویلے پانی، حالانکہ پورے محلے دی کھاد آتی سی تو فصل نہیں اگتی، ویکھی وہ بھائی پورے محلے کی کھاد، گاؤں کی کھاد وہاں ہے، فصل نہیں اگ رہی۔ جنہ چ بہتا پانی آ جاتا نا، یہ بھی کسی جوگے نہیں رہن دیندے تو نہ رہندے نے۔ پانی کا کام ہے صاف ہو، صاف کرے۔ یہ جو تبلیغ ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ جو میسج ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا پانی لے کے وصیت میں مرضی کی قصے کہانیاں نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تبلیغ اگر حق پہ نہیں ہے تو تبلیغ نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، خسارہ ہے۔ وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، حالانکہ ہے تو اس میں یہ دوسری چیز ہے۔ یہ تیسری میں ذرا دیکھ لیتے ہیں جناب، ہوا کچھ چیزیں نا نارمل رکھی جاتی ہیں، انہوں نے مناسب ہوا لوا کے پیک کرنا پہنتا ہے، ٹھیک رہتی ہیں۔ جی ہوا بہت ہی لگ جائے تو سک کے آکڑ کے ویکھیا جی نا، جدو روٹی پکدی ہے تو انہوں فوری روٹی تے روٹی رکھ کے کٹھا نہیں اسی کریدا تے شاپر دے کے گنڈ نہیں دئی دی کہ اے پانی بن جانا، گلیاں ہو جانیاں۔ کچھ دیر ہوا چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب ہوا مل گئی ہے تو ہوں پونے چ پا کے ہاٹ پاٹ بھی رکھنی ہے، ضروری ہے کہ تپش بھی رہے، ہوا بھی مناسب بھی رہے، سمیل بھی نہیں ہو، سڑاند بھی نہیں ہو، ایک حد تلک لیول تلک اس کو رکھا جاتا ہے۔ وہ تینوں ذرا ہوا چ رکھ دے، انہوں کھلے تے رکھ دے، دا منہ کھول دے۔ یہ ساری چیزیں اگر تجھے دنیا کی چیزوں میں سمجھ آتی ہے تو اپنی ہوا میں کیوں نہیں آتی؟ 2 منٹ کے لیے ہوا بند ہو گئی نا، برابر ہو جائے گا۔ پورا سسٹم رب نے دنیا کا ہوا پہ چلا دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلائٹ میں جو واش رومز ہوتے ہیں ان کا پانی سے زیادہ سسٹم ہوا پہ ہے، ہوا کے پریشر پہ ہے۔ آپ بٹن پش کر کے دیکھیے، ہوا کا پریشر، آپ کے اوپر جو ٹینکی ہے پانی کا سسٹم ہوا سے جڑا ہوا ہے، ہوا سے۔ ایک پیپ اتنے کڈ کے اتنے وہ ٹی لا کے دونوں سائڈوں تے منہ کھلا ہوندا کہ نہیں، اس کو بند کر دے، تھلے والے دا پانی بند۔ یہ جو اللہ نے ٹی لگائی ہے نا 2 سوراخ، سارا تیرا سسٹم اس سے جڑا ہے، منہ بند ہو بھی جائے تو یہ سیٹ اپ چلتا رہتا ہے۔ احساس ہوتا ہے جب نزلہ ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، جدو نک بند ہوندا پھر پتہ لگتا کی ہے۔ تو میرے دوست، اگر اپنے نفس کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، رحمان کے تابع رکھ، جس ہوا میں رب نے رکھا ہے اس میں رہ۔ اللہ کی دی ہوئی ہوا کیا ہے؟ بندہ بن۔ اور بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کی 4 چیزیں لیول ہو۔ اللہ آرڈر دے، مانے، توحید میں ہر جائی نہ ہو، یکجا ہو، وہ بندہ کو بندہ ہے۔ بوڑھیاں نو پوچھے ہو، ہاں ذرا کدی گھر جا کے پوچھے ہو کہ میرا نا اج دل ادھر تے ادھر تے ادھر بھی، ہر جائی بھی کوئی بندہ ہے؟ بیبیاں کہندیاں نہیں، ادھر بھی منہ ماردا، ادھر بھی ماردا، اتنے بھی ماردا، یہ کوئی بندہ ہے؟ یہ ہے غیرت، غیرت کی ہوا، پوری زندگی چل، یہ عورت میں آئے۔ کی خیال ہے؟ ہوا کیا نکلتی ہے گھر کی؟ یہ جدو کام تے جاندہ نا تو پچھوں وہ، یہ ہوا ہے ہماری، ہوا نکلی ہے جناب، ہم نے نکالی ہے۔ اور ہوا جیسی رکھو گے، رحمان نے کہا ہے ایک کا بن کے رہ، میں سارے تیرے ساتھ وفادار بنا دوں گا۔ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔
ہم تو کہتے ہیں نا میں انسان تمہارے جیسے جیسا کرو گے ویسا کریں گے. اللہ کہتے ہیں والجزاء من جنس العمل، میں تیرے جیسا انسان نہیں، میں رحمان ہوں، طاقتور ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، میں دل کے اندر آنے والی سوچ کو بھی جانتا ہوں. تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تجھے اپنے آپ تو اتنا غیرت مند ہے کہ تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری ماں، تیری بہن کہیں دائیں بائیں کا سوچے بھی تو غیرت کھا جائے، اور میرا بنا کے در در پہ دھکے کھائے. تجھے پرواہ نہ ہو، تیری ہوا ہی نہیں اکھڑی، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. آج جھک بھائیو، ہوا سے ذرا سمجھیے گا. جو درخت، جو شاخیں ہوا میں، گھاس کو دیکھا ہے نیریاں میں گھا پٹیندیا نہیں ویکھیا کدی، تو وڈے وڈے اکڑو خان تنے وہ میں نے درخت ٹوٹتے دیکھے. تو اس لیے اپنے وجود میں لچک رکھ کے ہوا کو نارمل کیجئے. دوسری مثال، میں جانا جا کے انہوں کہنا ہوا بھر کے دے. موٹر سائیکل والے نوں پتا ہے اگلے ویل چ کنی تے پچھلے چ کنی، تے سانوں ساڈا پتا ہے کنے پاؤنڈ اگے کنے پیچھے. تے جے وہ اتنے رکھ کے تے تھوڑا جہا دھیان سجے کھبے رکھ کے کہا یار کوئی نہیں اج جان دے اللہ دی سپرد، ہوا ہی ہے نا. پھر سنے ٹیوب دے تے سنے ٹائراں دے جڑی حالت ہوندی ہے، بلکہ ایک ٹائر پھڑدے نال ماشاءاللہ ہوا بھرن والا بھی اسی اڑدیاں ویکھیا. تو اپنی ہوا میں رہ، زیادہ اونچی ہواؤں میں نہیں اڑ. ہوا بنانے والا تو آندھی نہ بن، بگولا نہ بن، طوفان نہ بن. اور یہی ہوا جب بگڑتی ہے، چھتیں اڑا کے لے جاتی ہے، بڑا کچھ کرتی ہے. اپنی ہوا کو نارمل رکھیے. میں کسی فلسفے میں نہیں جانا چاہ رہا. 100 آیت بھی پڑھوں تو اینڈ پہ ہے سبحان اللہ. 100 آیت بھی پڑھ جائیں، سورتیں پڑھ جائیں، قرآن پڑھ جائیں، اینڈ پہ ہے سبحان اللہ. لیکن لیول کب کرے گا اپنی ہوا کا؟ تیرے اندر ہوا کون کون سی ہے؟ پہلی ہوا ہوندی ہے برادری دی، جمدیاں سے بچے دے بھری دی پھوک. وہ تو گل سن راڑا ہے جی، گھر شکایت لے کے نہیں آنی، سر پاڑ کے آ جی کچھ نہیں آکھاں گے. بڑا چنا جی جٹ آکڑ تھلے نہیں آن دینی. تو کون ہونا ہے؟ رائی. کیڑا ہے؟ میاں. پت میاں بڑے پڑھے لکھے ہوندے، کنتری ہوندے، گیڑا دے کے آویں گیڑا کھا کے نہ آویں. تو کیڑا رائی ہے؟ چودھری. پت اپنیاں پیلیاں اسی کسے تو ماڑے ہیں. جے کوئی ایک مارے کوئی چار ماری، لگنی نہ لگنی وس دی گل ہے. یہ ہم ہوا بھرتے ہیں. آپ کون ہے؟ میں خان ہوتا ہوں. آپ کون ہے؟ میں یہ ہوتا ہوں. پت آپ زمیندار بندے ہیں، اپنی اینیاں پیلیاں، آپ کمی تھوڑے ہیں. ہوا دیکھیے جناب، اسی خطیب اعظم ہونے ہیں. اچھا جی ساری خطیب اعظم نے تو چھوٹا کیڑا ہے؟ جس بھی اشتہار کو دیکھا میرے ساتھ، جہاں بھی خطیب اعظم فیصلہ آباد تھے، باقی تو مطلب ہے چھوٹے ہو گئے. ہوا جی بھرتے ہیں. عالم با عمل اشتہار تے ایک دے نال لکھیا، باقی بے عمل نے. بھی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ، یہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ عظیم مذہبی سکالر. حیران ہوتا ہوں کبھی یہ باقی ان پڑھ نے. یعنی کوئی چیز، اللہ قبر منور کرے میرے شیخ عبد المنان نور پوری رحمت، علم کا سمندر ہو کے بھی پھر کہتے تھے اتر بہت حساب کے لہ کے لاؤن دی لوڑ کو نہیں. کیا تھا؟ اپنی ہوا لیول پہ رکھتے تھے. دماغ میں زیادہ نہیں کہ میں پاکستان کے ایک عظیم ترین مدرسے کا شیخ الحدیث اور اس مسند پہ اور صحیح البخاری پڑھانے والا میرے ہزاروں شاگرد. نہیں نہیں نہیں، یہ چیزیں آج آپ میں تھوڑا سا، منڈے نو سائیکل چلاونی آ جائے دماغ چ ابا پیچھے بہ، کیوں؟ میں ڈرائیور بن گیا. ابا تینوں نہیں چلاونی آتی. ساڈے پتر سانو کہندے ابا تینوں موٹر سائیکل چلاونی نہیں آتی، جنہوں نے ساری زندگی تو ہوا موٹر سائیکل. کیا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. 2 دن ٹریڈنگ، تجارت، بزنس، کاروبار. ابا جی ہن تہاڈے طریقے پرانے ہو گئے، سائڈ تے ہو جاؤ. یہ ہوائیں ہیں جناب، ان کو لیول پہ کرو وگرنہ اصلاح نہیں ہونی. نفس کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے نتیجے ہیں وہ، لیکن ہم اسباب پہ توجہ نہیں دیتے. یہ جناب گانے سنتا ہے، اس کی ہوا اور ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کان کا سیٹ اپ کس نے بنایا ہے. اگر اس میں ایک سیسا پگھلا کے یہاں ڈال دیا جائے، پورا سیٹ اپ خراب ہو جائے، ہوا برابر ہو جائے. میں نے آتے ہوئے رستہ پوچھنا تھا صرف اتنا، ایس مسیح دا
ایک بندہ کھڑا سی، انہوں پوچھا، وہ کہندا کل قیامت کے دن اگر یہ کیفیت ہو گئی، آوازیں دو اللہ کو اور اللہ کہ ان کی زبانیں بھی سی دو، 1000 سال چیخ کے جہنم سے کہے مالک اپنے رب کو کہے اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، مار ہی دے. کیا آواز ہے؟ جواب کیا ہے؟ اخسؤ فیہا. جب ہم آوازیں دیتے تھے تم نے نہیں سنی، تمہاری ہوائی کوئی اور تھی. یا ایھا الانسان کہا نہیں سنا، یا ایھا الناس کہا نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا کہا نہیں سنا. اور تمہیں بلا بلا کے کہتے رہے، تمہیں ہماری ہوائیں کچھ اور تھی، میں فارغ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں. پاجی مسیتے تو جان جڑے ویلے ہون مدرسیاں 'چ بچے او بھیجن جنہ دے گھر دانے نہیں. ہوائیں خراب نہیں ہیں، یہ ہوائیں خراب ہے. اور آخری چیز آگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب 3 چیزیں بگڑتی ہیں. میں نے پاکستان میں رہ کے بہت گھٹ ہے کہ کوئی بندہ ٹھنڈا ویکھیا ہوئے. کاکا جمدا تتا ہلے فیڈر پیندا تو پیو نو 4 سناوندا، ماں نو لوکی لے کے ہوندے جی اینو دم کرو. نوجوان میں آگ بھری ہوئی ہے. اللہ کی قسم کھا کے میں نے زندگی میں یہ منظر پچھلی صدی میں کم دیکھے تھے جو اس صدی میں دیکھ رہا ہوں. ایڈا کا بچہ اپنے پیو تو بڑے نو کہنے دے اوے غلط آ رہا ہے، رانگ آ رہا ہے، پھر اکڑ رہا ہے. نہ باپ کی تمیز، نہ چچا کا حیا، نہ تایا کی حیا، نہ نانے ماموں کی قدر، نہ دادا ابو کی قدر. اور جب اپنوں کی قدر نہیں رہی کیوں؟ انہیں گھر چ ویکھے ہی سارے تتے نے. بیگم بھی اوکھی بول دی، اگ ہی لگ ندیم جی میں چھوٹے کاکے نو سدن رہی ہے، تینوں کام کیا سی اور دے ناشتہ تو دے، پھر لے میں تینوں دینی ناشتہ. یہ بھی گرم، شوہر آگے سے گرم، ہر ملازم بھی گرم، مالک بھی گرم، باس بھی گرم. ماشاءاللہ کل ایک کوڑے والے نو پرسوں، کل 25 سی پرسوں 25 24 دی گل ہے، تے بیل دیتی اتو بی بی گرم، اے تھلے گرم، بیٹھے رہندے نے، سن دے ہی نہیں. نہ کھڑیے پھر کہندے کوڑا نہیں کھڑیا. کل ساڈی عید ہے اج انہاں نو اتو وہ بولی ہوئی کہندے گھنٹی دے کے جھٹ انتظار تے کر لیا کرو، بڑے کالے پے ہوندے جے، مشیناں تے نہیں لگیاں. اچھا وہ اوپر سے گرم بولی، یہ نیچے سے گرم. تھلو وہ بندے نو کہندا یار لیاؤ اج ساڈی عید دو. وہ کو کہندا اچھا جدوں ساڈی عید ہوے ادوں بھی تانوں دئیے، تے جدوں تہاڈی عید ہوے ادوں بھی اسی تانوں دئیے. یعنی جدھر دیکھیں اعتراض، مسائل مسائل. کرسی دو گے بزرگ. اللہ ان کی حاضری کو قبول کرے. آمین. ہم صحت مند ہو کے بھی، چلتے پھرتے ہو کے بھی آنا مشکل ہو جاتا ہے. دلی خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. حضرات جتھے گل مکاؤن لگا نا وہ بڑی اہم جے، تے تتے اسی سارے ہی ہیں. اگ دے پرے ٹمپریچر ہو نا 98 پہ، یہ میں ڈاکٹروں نے پوچھے کہ تسی بھی پوچھ لیا جے، اور جو طبیب حضرات، طبہ حضرات طب کے شعبے سے بیٹھے ہو تو جانتے ہیں. یہ دے تو کام تھلے آن لگے تے بندہ ٹھنڈا، بی پی لو آن لگے، پتہ ہی نہیں لگا جی. وہ بس جی ایویں وہندیاں ہاتھاں چ بس ہویا ہی نہیں جی، بس کی جی موقع ہی نہیں ملیا. او ہاسپیٹل تک کھڑدیاں بس وہ ہو گیا 125 او کی 1122 نو بلاوندیاں ہو گیا. اچھا جی بڑیاں تلیاں رگڑیاں پر نہیں ہویا. اور اگر چلا جائے 104 سے اوپر، یار کے آر پار ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تیری آگ کے لیول کو اگر 98 پہ رکھا ہے تو اپنی حدت اور شدت کو. حضرت عمر کتنے گرم تھے، منٹ دے تلوار کڈی ہوندے سی، سونے بس اے دا کھاتا ختم کریے. اور محبوب کیا کہتے تھے؟ ہمارا ہاتھ ہلا رہا. ٹھیک ہے. تے جدو بالکل ٹھنڈے ہوئے سی حضرت علی گھر گئے سونے اپنی بیٹی دے تے پوچھے علی کتنے نے؟ کہ گھروں تے ٹر گئے نے، ہوں پتہ نہیں کتنے گئے. تے سونے نو تو پتا سی نا، اپنی تربیت چ پالے سی کتنے جاندے نے.
ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਜੇ? ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੁਮ ਯਾਬਾ ਤੁਰਾਬ, ਆਜਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਕੀਅਤ ਸਲਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤਕਵਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉੱਠ ਯਾਰ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਮੂਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਮਲ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਟੋਰ ਉਧਰ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ, وہ بھی حل کرنے میں. اللہ اکبر. مزاج کو اعتدال پہ لا کے میرے پیغمبر نے برابریاں کر دی، اور جس میں جو چیز تھوڑی زیادہ ہوئی، پکھا تیز ہوئے لیول تے لے ہوندے جے کہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ کرتے ہو لیول پہ؟ ایک آیا نوجوان، اگ بڑی بھری ہے، بڑی اگ، کہنے لگا سونے چوری دا ارادہ. پہلے بندیاں نال ڈسکس ہوئی تھی، انہوں نے کہا یار اتنے تے حد لگتی ہے، ہاتھ کٹے جاندے نے، گل نہ کری، بڑی ذات ہے، کسی ویلے کوئی ادا دے ہوئے تو ادا لا مارن گئی، تیری مہربانی حساب نال یہ عدالت اتنے اس دین چک. کہندے یار میں تمہیں تھوڑا کہنا، اور رحمت اللہ العالمین نے مینوں گل تے کر لینا. میرے محبوب کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کردا ساں، پرانی عادت تے اج دل کرن ڈیا. یہ کتے پوچھنا جے تے جڑا سگرٹ پی کے چھڈ بیٹھا ہوئے نا تے ایک دو دن چ ہی ہلے ہوئے، انہوں پوچھیا جے کی ہون ڈیا، او دی جسم دی توڑ بھج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کر رہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جا کر لے. کنی خوشی ہوئی ہونی. یہ ٹرن لگے، کیا گل سن، چوری تو کر، لیکن کرنی ہو جڑی اسی کہیے، تیرا بھی کم ہو جو، تیرا ذوق شوق پورا ہو جو، چس پوری ہو جو، ساڈا ایک کم ہو جو. او یار مکے چ ساڈے قیدی نے ایویں کر، انہوں نے چوری کر کے لایا. 13.5 فٹ اچھی دیوار سی اس ویلے مکے دی، تے 420 کلومیٹر ہوں سفر ہے موٹر وے دا، تے ٹورے پاتا، لیول نہیں ہو گیا. پھر باقی جو واقعے آپ نے سنے ہوئے مکے میں کیا ہوا. ایک اور آیا، آگ بڑی تیز ہے، بڑیاں نے ڈکیا رستے، کہندے نہیں میں اجازت لے کے رہنی، اج پوچھنا سونے اج نہ کم گرم ہے، مینوں بس اجازت دے دو تو میں تمہیں پوچھ کے جانا ہے. قانون کو بھی پوچھ کے جائیں بلا، قانون اجازت دیتا ہے؟ قانون کو کہیں غیر قانونیت کا. میں ایک مسجد میں تھا تو بڑے دنوں تو نا میٹنگ کرن پی، آپ نا کسی واقف بندے نو ملی ہے جڑا افسر نہ سانو سیڑھی چڑھاؤن دی اجازت دے دے بازار چوں مسجد نو چڑھاونی سی. میں کہ یار سیانے جے، بزرگ جے، وڈی عمراں دے لوگ بیٹھے جے، قانون نو پوچھو کہ لا قانونیت دا او بھلا منو. جگہ تہاڈی ہے جی ساڈی ہے، سیڑھی چڑھاؤنی وہ نہیں جی، وہ رولا پیندا ہے. وہ میں کہ یار ایویں کرو، چھٹی جمعرات، ادو جمعے دی چھٹی سی، لیاؤ. جمعرات کو سامان منگوا لیا، جدو دفتر بند ہے میں کہ بسم اللہ پڑھ کے کرو شروع. وہ جی کنے سال ہو گئے نے، 2001 تو سیڑھی اتھے ہی ہے، کسے پوچھیا بھی نہیں. لیکن یہ پوچھنے آیا، اور جب پوچھنے آئے تو قانون کیا کرتا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا زنا کرنے کو دل کر رہا ہے. یہ میرا اپنا وجدان ہے، کیفیت ہے، میرے محبوب کے طریقہ علاج کے اوپر جا رہا ہوں. حدیث کے اندر یہ لفظ مجھے ڈھونڈنے پہ نہیں ملے، لیکن میں کہا ٹھیک ہے، ٹھیک خوش لکو لک لے تاندے سی سارے، انہوں نے روک دینا نہ جا. ٹور پیا نا تو کیا گل سن، ادا دا کوئی ہور گرم گرم جو آنا ہوئے، اگ لگی ہوئے، کیس ادا دا ہوئے، تو تے چلیا تیرا گھر خالی اتنے نہ بھیج دواں. چیکاں پی گئی سی تے گھوم کے اتنے آیا سی. کئی فذالک یا رسول اللہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کسی نے بھی تو تے چھڈ کے چلیا نا کسی دے گھر، تے او دے نال بھی سیم کیس ہے، جتھے چلیا وہ بھی تے کسی دی ماں بہن بیٹی ہے. کیا علاج کیا، اٹھا ہوا لگی ہوئی آگ، شولے ماند پڑے بیٹھا، میرے محبوب نے سینے پہ یہاں ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم ثلج صدرہا، اس کے سینے کی لگی آگ ٹھنڈی کر دے، وحسن فرجہا، اس کی شرمگاہ کے اٹھان میں اللہ جو ہے وہ نارمل اس کو کر دے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو پھر ہم نے پوری زندگی کبھی سر اٹھا کے چلتے نہیں دیکھا. یہ ہے نفس، نفس کی ضرورتیں، اور ان پہ غلبے شیطان غالب کرو گے، یہاں بٹھاؤ گے، وہی ڈیمانڈیں کرے گا، وہی مانگے گا، وہی پوری کروائے گا جو شیطان چاہتا ہے. میں مثال دینا تے لوکی ہس پیندے نے، ہے تے حقیقت، کو مننے تے پاویں نہ مننے، ہے حقیقت. اللہ نے آنکھ
میں نظر رکھی ہے، نظر نظارے مانگتی ہے، نظارے میں حسن ہوتا ہے، اور جب حسن ہو تو آنکھ دیکھ کے پہلا مشورہ کرتی دل سے ہے، دل فوری مین کنٹرول روم سے رابطہ کر کے پوچھتا ہے کہ ایداں دی چیز دسی ہے تے دس، مال واوا ہے تے تیار ہو کے آیا ہے تے ہے بھی کلا، نال بھی کوئی نہیں تے موقع بھی ہے، اج دکان تے ابا بھی کوئی نہیں، ہاں جی، یہاں کھوپڑی میں اگر بندگی ہوئی، رحمان کا پہرا ہوا، اللہ کی قسم روکے گا، خبردار اگلی نظر نہیں، جو پڑ گئی سو پڑ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہی تقوی ہے، یہی نیکی ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی حق ہے، یہی اتباع ہے، یہی پیروی ہے۔ نظریں جھکا لے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورت سے یہ معاملہ ہوا ہے، نظریں جھکا لے، تو جی اتنے بیٹھا ہوا دوجا شیطان کی کہے گا، چل یار روز کمائیاں کرنا ہے، چل ہمت کر، قدم پٹ، اکھ چک پیچھے ہو، واج دے، حساب کتاب لا، کوئی سوتر لا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی بازاروں میں ہو رہا ہے جناب۔ آپ کے خمیر کے اوپر آگ ہوا پانی مٹی کے اوپر اگر غلبہ شیطان کا ہے، نفس شریر بن چکا، گلی شریر بن چکی، کان شریر بن چکا، آنکھ شریر بن چکی، ہاتھ شریر بن چکا، یہ مارے گا بھی، یہ قتل بھی کرے گا، پاؤں شرارتوں کی طرف بڑھے گا، زبان شریر ہے، گالی بکے گی۔ اصلاح نفس کیا ہے؟ صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درس تے دے چھڑو، میں بڑی دوروں چل کے آیا تو میرے آنگوں انہوں نے گھنٹے دا درس نہیں، سوا گھنٹے دا دے چھڑیا، بلکہ کی کیا؟ لا تسبن احدا، تین ہی لفظ ہیں، لا تسبن احدا، دو کر لو، کسی نے گال نہیں کرنی۔ وہ صحابی کہتے ہیں آخری ان کا بیان ہے زندگی کا، جب سے میں نے محبوب سے سنا ہے میں نے اپنی زبان کو لیول کر لیا، حالانکہ عیالی بندے، بکریاں چراؤن والے، اٹھ چراؤن والے، زمیندار بندے، گال بڑی ہوندے نے تو ستھری باندھے نے، ماشاءاللہ، اہلاً مرحبا، زیارت کرو جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، قاری یاسین بلوچ صاحب، قاری یاسین بلوچ صاحب۔ بوڑھے تو سونے نہیں لگتے اتنے، آ جائے میں 2 منٹ بعد جی بس ہو گئی ہے جی حضرات، بات مکمل، باقی اب آپ سمجھیں میرے محبوب نے جو علاج کیا تھا، سادی سادی دیہاتی ماحول کی باتیں شہر میں کر بیٹھا ہوں، یہ آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ شیطان کا غلبہ ہے خمیر کے اوپر، چاروں چیزوں پہ، آگ ہوا پانی مٹی پہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ نفس برباد ہو گیا ہے، شریر ہو گیا ہے، شرارتوں پہ اترا ہے، رب سے شرارتیں، توحید چھوڑ کے شرک، پیغمبر سے شرارتیں، سنت چھوڑ کے بدعات۔ گھر جو ماں نے دیسی مرغی دا شورا بنایا ہوئے تو پھر کو باہروں جا کے ٹکی لے آ کے ماجے کو آلو والی کھاندا ہوئے تو کچھ ہونا نہیں پہنا چاہیے، تکلیف نہیں ہوتی۔ اور تجھے سنت ملی ہے تو پھر بدعت پہ مر رہا ہے، اور تجھے حق ملا ہے تو ضلالت پہ مر رہا ہے۔ اگر قد افلح من زکاہا، اس پہ رحمان کا پہرا لگا دو گے، ہر چیز بیلنس ہو جائے گی، تو یہ جو شریر ہے نا یہ ضمیر بن جائے گا۔ کبھی نہ کبھی پوچھے گا ضرور، مولوی صاحب ممبر تے لب گیا، ساری زندگی ضعیف رہتا ہوں، پیر جی لوگوں نے پیر تو مان لیا ہے، بکل تے وڈی ساری مار لی جے، ہوں یہ نجائز فائدے، یہ آپ نے ترا تو امتیاز بنا لیا ہے، جبہ لمبا پہن لیا ہے، کبا بن گیا ہے، نام سرکار دربار مزار ہو گیا ہے۔ جو ہستی تیرے پاس رب نے بھیجی ہے اس کے ساتھ 2 نمبریاں کیوں؟ وہ تو مسیحا سمجھ کے آیا ہے اور آپ دھوکے دے رہے ہیں۔ تو حضرات انشاءاللہ لوگوں کو چھوڑیے، اپنے ضمیر میں جھانکیے، جہاں اپنی غلطی ہو خود کو سمجھائیے، اور ہم سارے ہی بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو کیا پڑھا تھا، میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟
मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? उनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी हैं। तो कोई भी गलती आप में मेरे में है, माशाअल्लाह शैतान साढ़े नाल सौंदा, साढ़े नाल बहिंदा, साढ़े नाल खांदा, साढ़े नाल पींदा। घर वड़दियां ते बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं, फिर रात नूं सुत्तियां जी सीने ते भार, सवेरे मां ने कहना आ बाबा जी दम करया जे मेरी कुड़ी नूं, इहदी सारी रात सीने ते भार पैंदा रहा। भी जब शैतान को सोने की जगह नहीं, वो इतने सारे आए थे और ये दाई करवट भी नहीं लेटी, सीधी लेटी है, ये लेटा नहीं सीधी लेटी है, जो उत्ते पै गया तो फिर भार ते पैना ही पैना। तो इलाज करें, इस्लाह करें, कुछ अपने आप को भी दम करें। तो इत्थे गल वो मुका के बाबे वालों खानदानी है, आया था बाबा मेरे पोते नूं दम कर दे। की है जी, फक्कड़ बड़े तोलदा ते जिद बहुत करदा। मैं कहा बाबा जी नूं घर छड्ड के आओ, दम तुहानूं होना। चंगा डॉक्टर वेखिया, दाड़ ओदी दुखदी है, कड्डू मेरी है। मैं कहा छड्ड के आओ, दम करने हैं, इंशाल्लाह शिफा हो। वहाँ मैंने पूछा था और मुझे आज तक वो मिसाल नहीं भूली। मैं कहा बाबा जी जेड़े भांडे 'च सालण पा के खांदे हो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਲੀ ਕਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਦਮ ਕਰ। मैं क्या नहीं, इंशाल्लाह जिंदगी में कभी बच्चा जिद नहीं करेगा तो फक्कड़ भी नहीं तोलेगा। लेकिन शर्त क्या है बताओ? कहने लगा एक कुड़ी मैं ना कसूर विआही है, वो इनू छन्नी कहते हैं। एक मुजफ्फरगढ़ विआही है, वो इनू मुंगरी कहते हैं। एक बहावलपुर है, वो इनू कटोरी सदते हैं। मैं क्या इन्ने सारे नाम? कहता हाँ आउंदे ने, सुने ने। मैं क्या जेड़े गिलास च पानी पींदे हो बर्तन च, उन्होंने की कहते हो? कहते गिलास। मैं क्या कसूर वाले? कहता गिलास। मुजफ्फरगढ़ गिलास, बहावलपुर। मैं क्या ਇਹਦਾ कोई दूजा नाम? कहता सुनिया नहीं, वड़ गया तू तो किते नू की दसीए। मैं क्या वो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੱਕੜ ਤੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਫੱਕੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वही तो चीजें रिटर्न कर रहे हो। मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? उनमें जितनी खामियां हैं खानदानी हैं, बच्चियां भाग रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो बाबा केड़ा सीधा है? ठीक है, 2 दिन टच मोबाइल दे के 4 दिन सिखा दो, 5वें दिन मेरे को गारंटी ला लो। तो यहां से शैतान निकालिए, खमीर के ऊपर गलबा रहमान का रखिए, ज़मीर बन जाएगा। और ज़मीर गैरत दिलाता है, ज़मीर इज्जत दिलाता है, ज़मीर हया दिलाता है, ज़मीर तौहीद की तरफ लाता है, ज़मीर सुन्नत की तरफ लाता है, ज़मीर जिद हटा के मानने वाला ताबे फरमान बनाता है। और अगर ये शरीर बन जाए तो फिर कलमा नबी का, नाम नबी का, गुलाम सभी का, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले, तो फिर ये होगा ही होगा। अल्लाह करे हमारी इस्लाह हो, पहले हम अपनी करें फिर बच्चों की भी हो जाएगी। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।